إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگیاں، بغایاں، عبادات اس اللہ وحدہ لا شریک له کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو فضول نہیں بنایا، کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد رکھا۔ انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، اس کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، 18واں پارہ ہے، سورۃ المؤمنون کی آخری آیات ہے، فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں ایسے ہی فضول میں پیدا کر دیا، بیکار کے اندر پیدا کر دیا کہ تم دنیا کے اندر جاؤ، جا کر جو تمہارا جی میں آئے کرتے رہو؟ کیا تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے اور اس مقصد کو قرآن کریم کے اندر 27ویں پارے میں سورۃ الذاریات کے اندر اللہ رب العالمین ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، میں نے جنات کو پیدا کیا، ان دونوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، کہ یہ میری عبادت کریں، ان کو اور کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مگر اگر آج ہم اپنی زندگیوں کے اوپر نگاہ ڈالیں، آج ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں ہم اپنا مقصد پیدائش بھول چکے ہیں۔
ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا، ہمارے زمین پہ آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، اصلی تعلیمی اداروں کے اندر، اسکول کالجز کے اندر ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اچھے سے اچھا آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے، اچھے سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھے سے اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک اچھی جاب ہونی چاہیے، ایک اچھا بزنس ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، انسان اس کے لیے بھی کوشش کرے، اس سے بھی منع نہیں، مگر جو ہماری مقصد پیدائش ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اگر صرف یہی مقصد ہوتا کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ صرف ہمیں اس چیز کا ہی حکم دے دیتا جب بھی ہم پر واجب تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے، مگر اللہ رب العالمین کی مہربانی دیکھیے، اللہ کی بندوں سے محبت دیکھیے، اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا، پیدا کرنے کے بعد عبادت کا بھی حکم دیا، اور عبادت کرنے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جنتوں کو بھی تیار کیا۔ کیسی جنتیں تیار کی؟ اللہ رب العالمین کن الفاظ کے ساتھ اس کی طرف رغبت دلا رہا ہے؟ رب العالمین فرما رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگا دو، سابقوا، دوڑ لگا دو، بھاگ بھاگ کے جاؤ۔ اس کا اگر لفظی معنی آپ دیکھو، اس کو آپ سمجھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنا، سبقت لے جانا۔ سابقو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے جب دونوں کسی کام کے اندر، دو افراد کسی کام کے اندر مشغول ہو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سابقو، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو جنت کی طرف جانے والے اعمال کی طرف کرنے میں۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو پیسے کو اپنا مقصد بنا لیا، ہم نے تو مال کمانے کو مقصد بنا لیا، اس چیز کو بھول گئے کہ ہماری آنے کا، زمین پہ آنے کا، پیدائش کا مقصد کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اما پارہ نمبر 30 کے اندر سورت اتار دی اور اس چیز کی طرف بھی ہمیں رغبت دلا دی کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کمانا تمہیں تمہارے مقصد حیات سے ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیا، التکاثر، مال کی کثرت نے، کہ مال تمہارے پاس آنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مال آنا چاہیے۔ یہی ہمارے انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کے پاس ایک پوری وادی سونے کی ہو جائے، وادی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، بہت بڑی جگہ، رہنے کی جگہ، پہاڑی علاقے والے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ پوری وادی ایک انسان کو سونے کی بھر کر دے دی جائے تو انسان تمنا کرے گا کہ میرے پاس دوسری بھی ہونی چاہیے۔ اور انسان کا پیٹ کس چیز سے بھرتا ہے؟ قبر کی مٹی سے پیٹ بھرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک انسان زندہ ہے انسان اس چیز کی طرف لگا رہتا ہے۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم مال کمانا چھوڑ دیں، ہم گھروں پہ بیٹھ جائیں، ہم اپنے معاملات زندگی کو چھوڑ دیں، نہیں، شریعت اس چیز کا حکم دیتی ہے آپ مال کمائیے، آپ کاروبار کیجئے، آپ تمام معاملات زندگی کیجئے، مگر اپنے معاملات زندگی کے اندر اپنے رب کو نہیں بھولیں۔ آپ کو اس چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے ہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں کس چیز کے مال کے کمانے سے منع کیا اور کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ التوبہ اللہ رب العالمین لوگوں کی ایک تعریف بیان کر رہا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ مرد حضرات ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو نہیں دھوکے میں ڈالتی، ان کو نہیں غافل کر دی، بیع ان کی تجارت ولا بیع، ان کی خرید و فروخت ان کو دھوکے میں نہیں ڈالتی، کس چیز سے غافل نہیں کرتی؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مقصد
زبان سے ذکر و اذکار چلتا رہتا ہے. اللہ کو یاد رکھنے کا مقصد حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں, ہم کاروبار کر رہے ہیں, کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا شریعت ہمیں اس سے روکتی ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز کے قیام سے نہیں روکتی. ان کی تجارت, ان کے کاروبار, ان کی جاب, ان کی نوکریاں ان کو نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتی. ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس طرح مال کے پیچھے جا رہے ہیں. رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الہاکم التکاثر, تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا مال کی کثرت نے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تمہارے حالات یہ ہوئے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے, تم نے قبروں کا دیکھ لیا, قبروں کے اندر پہنچ گئے, مگر تمہاری مال کی چاہت کم نہیں ہوئی. عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے, الہاکم التکاثر. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی, ابن آدم کہتا ہے, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. تمہیں پتہ ہے تمہارا مال کیا ہوتا ہے؟ انسان کا مال صرف وہ ہوتا ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا. انسان کا مال کیا ہے؟ وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا. انسان کا مال وہ ہے جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا, اور باقی انسان کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا, یعنی فی سبیل اللہ خرچ کر دیا, کسی غریب کی مدد کر دی, کسی جگہ مسجد وغیرہ بنوا دیا, کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, صدقہ کر دیا, اور اس صدقے کو اللہ کے ہاں جمع کروا دیا کہ جس کا اجر اللہ کے ہاں سے مل جائے گا. باقی جو مال, باقی مال کا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے ہمارا سارا مال ہمارے ورثاء میں تقسیم ہو جائے. تین چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کا مال ہوتی ہیں, جو اس نے کھا لیا, جو اس نے پہن لیا, یا جو اس نے صدقہ کر کے آگے جمع کرا دیا. باقی سارا کا سارا مال کیا ہے؟ سارا کا سارا مال انسان کا جو ہے وہ اس کے ورثاء کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں, صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون کون ہے جو پسند کرتا ہے اپنے ورثاء کے مال کو. ورثاء کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد جن کو مال ملتا ہے ان کو ورثاء کہا جاتا ہے. کہا تم میں سے کون کون ایسا شخص ہے جو پسند کرتا ہے ورثاء کے مال کو. صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے ورثاء کے مال کو پسند کرتا ہو. ہم اپنے مال کو پسند کرتے ہیں, ورثاء کے مال کو ہم کیوں پسند کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا, ما قدما, جو تم نے آگے بھیج دیا, جو تم نے صدقہ خیرات کر دیا, جو تمہارے لیے ہو گیا, وہ سارا کا سارا مال تمہارا ہے. باقی یہ سارا مال انسان کے ورثاء کا ہے. اگر ہم غور کریں, ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جتنا مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بعد میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ورثاء کے کام میں آتا ہے, ہماری اولادوں کے کام میں آتا ہے, اور اولادیں ان کو جیسے چاہتی ہیں استعمال میں لاتی ہیں. ان سب کا حساب ہم نے دینا ہے. جو مال ہم نے کمایا ہے اس کا حساب ہم نے دینا ہے. اولادوں سے اللہ پوچھے گا, اولادیں کہہ دیں گے ہمیں باپ کی وراثت سے ملا تھا, ہمیں ماں کی وراثت سے ملا تھا, بھائی کی وراثت سے ملا تھا, وغیرہ وغیرہ, مگر اس مال کو کمایا ہم نے ہے, میں نے کمایا ہے, میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گا. مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اپنا سارا کا سارا مال اٹھا کے فی سبیل اللہ دے دیں, صدقہ کر دیں, مگر اس چیز کی طرف بھی توجہ کریں, وقتاً فوقتاً مالوں کو صدقہ کیا کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا, صحیح البخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. سعد بن ابی وقاص بیمار تھے, زندگی سے نا امید ہو چکے تھے, سمجھتے تھے ان کی موت کا وقت قریب ہے. تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام, میرے ورثاء میں صرف ایک بیٹی ہے,
اس وقت سعد بن ابی وقاص کی صرف ایک صاحبزادی تھی. کہا اللہ کے رسول میں اپنا مال صدقہ کر دوں، آپ نے منع کر دیا. سعد نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں، منع کر دیا. کہا 1/3 مال صدقہ کر دوں، آپ نے کہا 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم کے اوپر آؤ. پھر سعد نے کہا 1/4 مال صدقہ کر دوں، آپ نے کہا ہاں. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ دو، ورثاء کو مالدار چھوڑ دو. یہ بات زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے ورثاء دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. مال کمانا منع نہیں ہے. کتب احادیث کو اٹھائیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے. شریعت ہم کو دکھاتی ہے، سکھاتی ہے کہ آپ نے مال بھی کمانا ہے. آپ مال کمائیں گے، ہم مال کمائیں گے تو اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، اس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کریں گے. مگر مال کمانے کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا. مال کمانا ہے مگر مال کمانے کے ساتھ ساتھ ہم نے آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے. ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کب کس کی کس وقت کس طرح موت آ جائے ہم سب دیکھتے رہتے ہیں. دنیا کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں. کل تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے دن خبر آ جاتی ہے فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ سارے معاملات ہم دیکھتے رہتے ہیں مگر پھر بھی ہم توجہ نہیں کرتے. دوسری چیز جو انسان کو فکر آخرت کے اندر رکاوٹ بنا دیتی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کے اندر لگ کر آخرت کو بھول جاتا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے، دو بھیڑیے ہو اور وہ دونوں کے دونوں بھوکے ہوں. آپ علیہ السلام نے ایک مثال دے کر بات کو سمجھایا. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے کتنا نقصان کریں گے. شدید ترین بھوکے بھیڑیے ہیں، سامنے بکریاں ہی بکریاں نظر آئے، کبھی اس کو منہ ماریں گے، کبھی اس کے اوپر منہ ماریں گے، اس کو بھی کھا لو اس کو بھی کھا لو، جو اس کی عادت ہوتی ہے جانور کی. فرمایا ما ذئبان جائعان، کتنا بڑا نقصان کریں گے. فرمایا یہ نقصان بھی کم ہے کہ ایک انسان کے اندر اس بات سے بڑا نقصان، اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اس چیز کا شوق پیدا ہو جائے، اس چیز کا شوق پیدا ہو جائے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، اس چیز کا شوق پیدا ہو جائے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال آ جائے. یہ اس کے دین کے لیے اس سے بڑا نقصان ہے، اس سے بڑا نقصان ہے. وہ نقصان کم ہے کہ جو دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کے اندر کریں گے. تو میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھیے، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیے، دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو سمجھیے. مال کمائیے، کاروبار کیجیے، معاملات کیجیے، مگر مقصد حیات کو سامنے رکھیے کہ ہمارا مقصد حیات دنیا کے اندر کیا ہے. اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی تھوڑی سی رضامندی، وَرِضْوَانٌ تھوڑی سی رضامندی اللہ کی، اکبر بہت بڑی چیز ہے. تو اس تھوڑی سی رضامندی کو بڑھانے کی کوشش کیجئے. ہم نہیں جانتے ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ ہم کرتے صحیح نہیں ہیں، ہم عبادات کے اندر بھی سستی کر جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اپنی عبادات کو صحیح کیجئے، 5 وقتہ نماز کو صحیح کیجئے، اس اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، الحمدللہ. اس اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے جائیے. اس کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے آپ اس کو دین سکھائیے، آپ اس کے لیے نمازوں کی سختی کیجیے. آپ ان کو صرف قرآن کریم نہ پڑھائیں، ان کو ترجمۃ القرآن پڑھائیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کہتا کیا ہے. معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا. آج مجھ سمیت ہر شخص کے اندر یہ فکر موجود ہے میں مر جاؤں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا. آج ہم سمیت مجھ سمیت ہر ایک کو فکر ہے میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا. مگر ہمارے اندر یہ فکر موجود نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچے دنیا سے چلے گئے،
جانا سب نے ہے، آج نہیں کل بڑے ہوں گے، جوان بڑھاپے میں جا کے دنیا سے جانا تو ہے، مگر ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، ان کا اللہ رب العالمین کے ہاں کس طرح کا معاملہ ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کس طرح کریں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا گریبان پکڑ لیں، یا اللہ یہ میرا باپ، یا اللہ یہ میری ماں خود نماز پڑھتے تھے ہمیں نہیں سکھاتے تھے، ہمیں نہیں کہتے تھے، ہم باہر کھیل رہے ہوتے تھے یہ خود چلے جاتے تھے، یہ فجر میں خود اٹھ جاتے تھے، ہم کو نہیں اٹھاتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دنیا کی ساری تعلیمات سکھائیے، کوئی منع نہیں ہے، مگر انہوں نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا، انہوں نے ہم کو قرآن نہیں سکھایا، ہمیں اس قابل نہیں بنایا کہ یہ اولاد ہمارے لیے دعائیں کر سکے، دعائیں مغفرت کر سکے، جہاں جس طرح میت کے لیے جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کے اندر ایک بڑا سبب جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا وہ نیک اولاد کی دعا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ میت پوچھتی ہے فرشتوں سے کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا، کس وجہ سے میرے ساتھ آسانی ہوئی، فرشتے جواب دیتے ہیں آپ کی اولاد کی دعا کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنی اولاد کو اس قابل بنائیے کہ آپ کی اولاد، میری اولاد ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعائیں خیر کریں، دعائیں مغفرت کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمیں ہاتھ لگانے کو تیار نہ ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہماری اولاد ہماری مختلف خدمتیں کرے اور ہمیں قبر تک پہنچانے کے قابل ہو، یا کھڑے ہو کے ہماری اولادیں ہمارا اپنا جنازہ خود پڑھانے کے قابل ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین یہ فکر، یہ آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔